پھر حضرت یوشع علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے دل کو سنبھالو، اپنے آپ کو مضبوط کرو اور کوشش شروع کرو اور فوجوں کو تیار کرو اور دریائے یردن کے اس پار لبنان اور کنعان کا علاقہ ہے اسے فتح کرو اور بنی اسرائیل میں تقسیم کرو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مواب کے علاقے میں جو دریائے یردن کے اس پار ہے وہاں انتقال فرما گئے اور وہاں دفن کیے گئے، لیکن آج تک ان کے مزار کا پتہ نہیں چلا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ مزار کہاں ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، اس کے باوجود انہوں نے حضرت یوشع کو جو ایک دوسرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں قوم کی قیادت کے لیے منتخب کیا، امیر بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوشع علیہ السلام اچھے منتظم اور قائد تھے اور ان کے دل میں بھی وہی روشنی، وہی جذبہ جلوہ گر تھی جو پیغمبروں کا خاصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو وہی ہوئی کہ اب بنی اسرائیل کے رہبری کے لیے مقتدا تم مقرر کیے گئے ہو، جہاں تم چاہو گے خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے، بس جاؤ۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے اس کے بعد لوگوں کو مدعو کیا اور کہا کہ تیار ہو جاؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن کے اندر سب نے سامان مکمل کیا، سفر کے لیے مکمل تیاری، انتظام وغیرہ سب کیا، اور جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا دریائے یردن کے اس پار کے علاقے پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کے دور دور تک اس فتوحات کا، اس فتح کا آوازہ ہوا اور سب خوف زدہ ہو گئے۔ آس پاس کے علاقے اس فتح سے بہت خوف زدہ ہوئے۔ بہرحال حضرت یوشع علیہ السلام کے سرگردگی میں بنی اسرائیل کے فوج آگے بڑھی۔ راستے میں پھر ایک دفعہ خدا کے حکم سے دریائے یردن نے بنی اسرائیل کو راستہ دیا۔ بنی اسرائیل کو پھر ایک بار اس دریا نے راستہ دیا اور تمام افواج اس پار ہوئے، جنگی سامان کے ساتھ ساتھ، جنگی سامان بھی ان کے ساتھ تھا، اور اس دریا نے راستہ دیا۔ سب سے پہلے قریبی علاقہ جو تھا یریحو کا علاقہ ہے اسے فتح کیا۔ اس فتح کی اطلاع سب کنعان والوں کو ملی تو آس پاس کے تمام بادشاہوں نے متحدہ طور پر ایک محاذ قائم کیا۔ اکیلے لڑ تو نہیں سکتے تھے، تو آس پاس کے علاقے بادشاہوں نے متحد ہو کر ایک محاذ قائم کیا اور مقامی اپنے افواج جما دیے۔ پہلے تو جاسوسوں کے غداری کے وجہ سے حضرت یوشع علیہ السلام نے صرف 3000 آدمی مقابلے کے لیے روانہ کیے تھے، لیکن جب وہ شکست کھا کر واپس آئے تو پورے قوت کے ساتھ اور ایک جماعت بن کر حملہ کیا اور دشمنوں کو شکست ہوئی۔ بادشاہ اور تمام سرداروں کو قید کر کے اکثروں کو تو پھانسی دی گئی اور تمام علاقے بنی اسرائیل پر تقسیم کیے گئے اور بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گئے۔ اس کے بعد جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا، بنی اسرائیل کے 9 فرقوں میں یہ علاقے تقسیم کیے گئے، ہر فرقہ اپنے علاقے میں آباد ہو گیا۔ آخر 110 برس کے عمر میں حضرت یوشع علیہ السلام انتقال فرما گئے اور وہاں پر دفن ہو گئے۔ ان کے وفات پر تمام بنی اسرائیل نے بہت افسوس کیا، بہت سوگ منایا۔